بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، السلام علیکم۔ موت کے بعد سے قیامت قائم ہونے تک ہر شخص پر جو زمانہ گزرتا ہے اس کو برزخ کہا جاتا ہے۔ برزخ کے لغوی معنی پردہ اور آڑ کے ہیں۔ چونکہ یہ زمانہ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک آڑ ہوتا ہے، اس لیے اسے برزخ کہتے ہیں۔ حضرات گرامی، آخرت کی مراجعت کے وقت سب سے پہلے آپ کو ملک الموت سے ملنا ہے، اور ملک الموت کے معنی ہے موت کا فرشتہ۔ ان کا نام حضرت عزرائیل علیہ السلام ہے۔ موت بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب موت کو پیدا کیا تو اس کے سامنے 10 لاکھ پردے ڈال دیے، اور ہر پردے کا طول و عرض زمین و آسمان سے کہیں بڑا ہے۔ موت کی جسامت کا حال اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر تمام دنیا کے دریاؤں اور نہروں کا پانی اس کے سر پر ڈالا جائے تو ایک قطرہ پانی زمین پر نہ گرے، اور ساری کائنات اس کے سامنے ایسی رکھی ہوئی ہے جیسے کسی شخص کے قدموں میں کوئی چھوٹی سی تھالی رکھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو جب موت پر مسلط فرمایا تو انہوں نے عرض کیا، خداوند، موت کیا چیز ہے؟ پروردگار عالم نے موت کے سامنے سے سارے پردے ہٹا دیے اور فرشتوں کو حکم ہوا، آؤ تم سب موت کو دیکھ لو۔ فرشتوں نے جب موت کا نظارہ کیا تو بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ان کو ہوش آیا تو پوچھا، الہی کیا موت سے بھی بڑی کوئی چیز دنیا میں موجود ہے؟ حق تعالیٰ نے فرمایا، موت کو میں نے پیدا کیا، موت سے بڑا میں ہوں اور مجھ سے بڑا کوئی نہیں، اور دنیا میں جتنی مخلوق میں نے پیدا کی ہے اس کا ایک بار موت سے ضرور واسطہ پڑے گا۔ حق تبارک و تعالیٰ کی عطا کی ہوئی خصوصی طاقت سے حضرت عزرائیل نے موت کو پکڑ کر اپنے ہاتھ پر بٹھا لیا، اور اسی کے ذریعے وہ جانداروں کی روح قبض کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، اب ذرا ملک الموت کی شکل و صورت سے متعلق بھی سن لیجئے۔ روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب خداوند عالم نے نبوت کی خلت سے نوازا تو خدا کے حکم سے ملک الموت بھی حضرت ابراہیم کو مبارکباد دینے آئے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد ملک الموت سے پوچھا کہ مجھے یہ بتا دو کہ تم کافروں کی روح کس صورت سے قبض کرتے ہو؟ ملک الموت نے کہا کہ وہ خوفناک اور ہیبت ناک نظارہ آپ نہ دیکھ سکیں گے۔ آپ نے فرمایا، کیوں نہیں، مجھے تم دکھاؤ تو۔ ملک الموت نے کہا، اچھا ذرا منہ پھیر لیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب منہ پھیر کر اس کی طرف دیکھا تو ایک سیاہ بادلوں والا ہیبت ناک اتنا لمبا آدمی نظر آیا جس کا سر آسمان سے لگا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ اس کے منہ سے آگ کے شعلے اور دھوئیں نکل رہے تھے، اور اس کے جسم کے مسامات سے چنگاریاں پھوٹ رہی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ خوفناک منظر دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد آپ کو جب ہوش آیا تو دیکھا ملک الموت اپنی پہلی شکل و صورت میں بیٹھے تھے۔ آپ نے فرمایا، اگر کافر کو اذیت اور سختی پیش نہ بھی آئے تو تمہاری یہ بھیانک اور ہیبت ناک صورت ہی اس کے لیے بڑا عذاب ہے، اور یہی اس کو کافی ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اب ذرا مومن کی قبض روح کا بھی نظارہ دکھا۔ ملک الموت کے کہنے پر آپ نے منہ پھیر کر دیکھا تو سامنے نہایت حسین اور خوبصورت اور خوش وضع اور بہترین ملبوس میں خوشبودار نوجوان بیٹھا تھا۔ آپ نے فرمایا، اگر مومن کو کرامت اور بزرگی حاصل نہ بھی ہو تو تمہاری حسین و جمیل دل پذیر جاں فضا صورت ہی کافی ہے کہ یہ دیکھتے ہی روح اس پر فدا ہو جائے۔ حضرت ابراہیم نے دریافت فرمایا کہ اگر ایک آدمی مشرق میں ہو اور دوسرا مغرب میں ہو تو یہ عالم بہت وسیع اور کشادہ ہے، کہیں وبا پھیل رہی ہو اور کہیں جنگ ہو رہی ہو، ایسی صورت میں تم روح کے قبض کرنے کے فرائض کیسے انجام دیتے ہو؟ ملک الموت نے جواب دیا کہ جب ایسے مواقع پیش ہوتے ہیں تو میں اللہ کے حکم سے ارواح کو بلاتا ہوں، اور وہ میری 2 انگلیوں کے درمیان آ کر جمع ہو جاتی ہیں، اور میرے روبرو
तमाम जमीन इस तरह सिमट कर आ जाती है जिस तरह किसी आदमी के सामने तश्त रख दी जाए और वो जो चीज चाहे उठा ले और जिसे चाहे छोड़ दे। मुझे रूह कब्ज करने में कोई दुश्वारी और मुश्किल नहीं। रवायत है कि बाज अंबिया ने मौत से कहा कि लोगों को तू अपनी आमद की इत्तला पहले से क्यों नहीं देती? उसने जवाब दिया कि मेरी आमद से पहले मेरे कासिद मेरा पैगाम पहुंचा देते हैं। हादसात और इनकलाबात, बुढ़ापा, बालों की सफेदी, बीमारी, बसारत की कमजोरी वगैरह मेरे कासिद ही तो हैं, मगर लोगों को फिर भी होश नहीं आता और वो गफलत के पर्दे में रहते हैं। भाई और बहनों, अब जरा मुलाहिजा कीजिए कि मलकुल मौत के मुआविनीन कौन कौन हैं। रबी बिन अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से किसी शख्स ने पूछा कि क्या मलकुल मौत तन्हा रूह कब्ज कर लेता है? उन्होंने जवाब दिया कि मलकुल मौत के बहुत से फरिश्ते मुआविन और मददगार हैं जिनको अल्लाह ने मुकर्रर कर रखा है और वही इस काम को अंजाम देते हैं। और मलकुल मौत उन सब फरिश्तों के अफसर हैं जिनकी तेज रफ्तारी का यह आलम है कि उनका एक कदम मशरिक में पड़ता है और दूसरा कदम मगरिब में। मलकुल मौत के साथ रहमत और अजाब के फरिश्ते रहते हैं। नेकों की रूह कब्ज करके रहमत के फरिश्तों के हवाले कर दी जाती है। हजरत अनस से रवायत है कि सरवर कायनात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मौत के वक्त मैयत को चारों तरफ से फरिश्ते घेरे और जकड़े रहते हैं। अगर वो ऐसा न करते तो मरने वाले मौत की सख्ती और शिद्दत तकलीफ से जंगलों में भागे भागे फिरते और नेक बंदे की मैयत पर फरिश्ते दुआ और इस्तिग़फ़ार उस वक्त तक करते रहते हैं जब तक उसके मुताल्लिकीन तकफीन और तदफीन से फारिग नहीं हो जाते। इस तरह मलकुल मौत के साथ बहुत से फरिश्ते रहते हैं। हजरत सुलेमान ने मलकुल मौत से पूछा कि तुम लोगों के साथ इंसाफ क्यों नहीं करते? किसी की रूह तो फौरी तौर पर कब्ज कर लेते हो और उसे जल्द से जल्द तर इस दुनिया से मुंतकिल कर देते हो, और किसी को तकलीफों और अजियतों में इस तरह उलझाते हो कि वो लाचार और मजबूर पड़ा तड़पा करता है। मलकुल मौत ने कहा कि यह बात मेरे कब्जे और इख्तियार में नहीं है। हर एक के नाम का एक सहीफा मुझे मिलता है, जैसा हुक्म होता है बजा लाता हूं। रवायत है कि शाबान के महीने में मलकुल मौत को एक कागज दिया जाता है। उसमें उन तमाम लोगों के नाम लिखे रहते हैं जिनकी रूह कब्ज करने इस साल उनके जिम्मे होता है, मगर दुनिया के लोग अपनी आराइश और आसाइश के कामों में मसरूफ रहते हैं। दौलत की फराहमी, मकान की तामीर, खेती बाड़ी, शादी ब्याह, गरज के तरह तरह की तैयारियां करते हैं और वो बिल्कुल नहीं जानते कि इस साल उनसे दुनिया छूट जाएगी। हालांकि उनका नाम मलकुल मौत के कागज में तहरीर होता है और मलकुल मौत रोजाना हर मकान में 3 मरतबा इसलिए जाते हैं कि जिस शख्स की मुद्दत पूरी हो चुकी है उसकी रूह कब्ज कर ली जाए। बस जब ये किसी की जान लेते हैं तो मरने वाले के मुताल्लिकीन रोना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। उस वक्त मलकुल मौत दरवाजे का बाजू पकड़कर कहते हैं कि बखुदा मैंने कोई ज्यादती नहीं की, ना मैंने उसकी रोजी छीनी है और ना मैंने वक्त से पहले उसकी रूह कब्ज की है। उसका वक्त पूरा हो चुका है। मैंने अल्लाह के हुक्म की तामील की और अपना फर्ज अदा किया। हजरात ग्रामी, जैसा कि आपको इल्म होगा कि मौत का एक दिन मुअय्यन है। जी हां, इंसान कहीं भी हो, किसी भी हालत में हो, मुकर्ररा वक्त पर मौत आके रहेगी। किसी सूरत में मौत से मफर नहीं और ना कोई तदबीर कारगर होगी, ना कोई ताकत रोक सकेगी और ना 1 मिनट कमोबेश हो सकेगा। कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर नफस को मौत का मजा चखना है। एक बादशाह जरबफ्त फाखरा और कीमती मलबूस में एक उम्दा और आलीशान घोड़े पर सवार होकर एक लश्कर अजीम के साथ बड़े गुरूर से निकला। गुरूर और तकब्बुर का यह आलम था कि किसी तरफ देखता भी न था। मलकुल मौत एक फकीर की सूरत में फटे पुराने कपड़े पहने हुए नमूदार हुए और आकर सलाम किया। उस मगरूर बादशाह ने जवाब भी न दिया। मलकुल मौत ने
उसके घोड़े की बाग पकड़ ली। उसने कहा, हट जा, मेरी राह में मुखिल ना हो। मलकुल मौत ने कहा, ए बादशाह, मुझे तो तुझसे कुछ कहना है। उसने कहा, ठहर जा, मुझे घोड़े से उतरने दे, फिर जो बात होगी बयान करना। मलकुल मौत ने कहा, नहीं, मैं तो अभी कहूंगा। बादशाह ने झुककर कहा, अच्छा कहो। फकीर ने चुपके से उसके कान में कह दिया कि मैं मलकुल मौत हूं और इसलिए आया हूं कि इसी वक्त तेरी रूह कब्ज करूं। ये सुनकर बादशाह का रंग मुतगय्यर हो गया और जबान गुंग हो गई। मुश्किल से बोला कि मुझे इतनी मोहलत दो कि घर जाकर अपने फर्जंद से मिल लूं। कहा, हरगिज नहीं। उसी वक्त उसकी रूह निकाल ली और वो घोड़े से गिर गया। दोस्तों, जहां की खाक होती है वहीं मदफन भी होता है। इस सिलसिले में चंद रवायात हैं। एक रवायत के मुताबिक हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मदीना मुनव्वरा में एक हबशी का इंतकाल हुआ तो सरवरे कायनात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो, यह हबशी मदीने की मिट्टी से पैदा हुआ था और मदीने में ही वफात पाई। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि औरत के रहम पर एक फरिश्ता इस काम के लिए मुकर्रर होता है कि वो इंसानी नुतफे के बारे में खुदा से पूछता है कि नुतफा तख्लीक के काबिल है या नहीं। अगर खुदा की तरफ से हुक्म मिलता है कि तख्लीक के काबिल है तो वो अल्लाह ताला से उसके रिस्क और उम्र की तफसील दरियाफ्त करता है। इरशाद बारी होता है कि लौहे महफूज में देखो। लौहे महफूज में तमाम तफसीलात देखने के बाद वो फरिश्ता उस जगह की थोड़ी मिट्टी जहां वो मरने के बाद दफन होगा उसके नुतफे मिलाकर खमीर करता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान की तजहीज में जहां की खाक होती है वहां जाने की कुदरती तौर पर उसको जरूरत पेश होती है। एक रवायत है कि मलकुल मौत एक रोज हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास गए। वहां उन्होंने उनके एक मसाहिब को तेज नजरों से इस तरह घूर कर देखा तो उसने हजरत से दरियाफ्त किया, ये शख्स कौन था जिसने मुझे इस तरह घूर कर देखा? उन्होंने फरमाया कि मलकुल मौत थे। उस मसाहिब ने कहा कि ऐसा मालूम होता है कि ये मेरी रूह कब्ज करेंगे। आप हवा को हुक्म दीजिए कि वो मुझे सरजमीन हिंद में पहुंचा दे ताकि मलकुल मौत यहां आए तो मुझे ना देखें। हजरत सुलेमान ने हुक्म दिया और उस शख्स को हवा ने हिंदुस्तान पहुंचा दिया। फिर मलकुल मौत आए तो आपने पूछा कि तुमने मेरे मसाहिब को क्यों घूर कर देखा था? मलकुल मौत ने कहा कि हजरत, मुझे अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ था कि इसी घड़ी हिंदुस्तान में उस शख्स की रूह कब्ज करूं। वो यहां आपके बैठा बैठा हुआ था। मैंने उसे देखकर सोचा कि ये हिंदुस्तान इतनी जल्दी कैसे पहुंचेगा, लेकिन जब मैं वहां गया तो उसे भी वहीं पाया और मैंने उसकी रूह कब्ज की। हजरात ग्रामी, बाज औकात ऐसा होता है कि इंसान की वफात कहीं होती है और किसी दूसरे मकाम पर दफन होता है, मगर जहां की मिट्टी होगी वहीं दफन होगा। मसलन इस दौर का एक मशहूर वाकया यही समझने के लिए काफी है कि रईसुल अहरार हजरत मौलाना मोहम्मद अली रहमतुल्लाह अलैह की वफात लंदन में वाक़ हुई और आप बैतुल मुक़द्दस में मदफून हुए। इसी तरह की बहुत सी मिसालें मिलेंगी। और जो लोग दरिया में बहा दिए जाते हैं या जला दिए जाते हैं, परवरदिगार आलम उनके मस्ख और बिखरे हुए जर्रात को जमा करने की कुदरत रखता है और मुमकिन है कि वो जर्रात जमीन के सुपुर्द कर दिए जाते हों। हजरात ग्रामी, जांकनी की तकलीफ और अजियत इंसान अपनी आंखों से देखता है कि मरने वाला कितनी सख्तियों में मुब्तला रहता है, फिर भी लोग गफलत में पड़े रहते हैं। अगर जरा भी समझ से काम ले तो यही उनकी इबरत के लिए काफी है। उलमाए रब्बानी इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जांकनी से ज्यादा संगीन कोई दर्द नहीं है। अगर इंसान के जिस्म के टुकड़े कर दिए जाएं, फिर भी सकरात मौत की अजियत और तकलीफ के सामने हेच है। शद्दाद इब्ने ओस से रवायत है कि अगर कोई शख्स आरे से चीरा जाए या देग में बंद करके पकाया जाए, जांकनी में उससे भी ज्यादा तकलीफ होती है।
ایک اور روایت ہے کہ کسی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ سکرات موت کی تکلیف کیسی ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ آسان موت ایسی ہے جیسے خاردار شاخ کو ریشم میں ڈال کر کھینچنے سے کانٹے کے ساتھ ریشم ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نکلتا ہے۔ شمائل ترمذی میں ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو نزائے روح کے وقت اتنی سخت تکلیف گزری کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ کر رونے لگی۔ حضور نے فرمایا کہ ایسی تکلیف کبھی نہیں ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاں کنی کے وقت فرماتے تھے، اے اللہ تو محمد پر سکرات موت کو آسان کر دے۔ حضور اکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نزع کی تکلیف بندہ مومن کے لیے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، اور کافر کو موت کے وقت ہی اس کے نیک عمل کی جزا دے دی جاتی ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، اے حواریو، میرے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ موت کی سختیاں مجھ پر آسان کر دے۔ میں موت سے اتنا ڈرتا ہوں کہ خوف کے مارے مرا جاتا ہوں۔ حدیث شریف میں یہ بھی وارد ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو حق تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ جاں کنی میں تم نے اپنے آپ کو کیسا پایا؟ عرض کیا کہ زندہ مرغ کے مثل کہ اسے بھونے تو نہ وہ اڑ سکے نہ مر سکے کہ کہیں نجات پائے۔ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، کافروں سے جہاد کرو تاکہ قتل ہو، کیونکہ تلوار کی 1000 ضربیں مجھ پر زیادہ آسان ہے بنسبت اس کے کہ بستر پر پڑے پڑے جاں کنی ہو۔ ایک صحابی سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کی تکلیف اس قدر سخت و سنگین ہوتی ہے کہ اگر اس کا ایک قطرہ بھی زمین و آسمان پر ڈال دیا جائے تو سب زمین والے مر جائیں گے۔ حضرات گرامی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب حق تعالی کسی مومن کی روح قبض کرانا چاہتا ہے تو ملک الموت کے پاس حکم بھیجتا ہے کہ اس بندے کو میرا سلام پہنچانا۔ جب ملک الموت آتے ہیں تو اس سے کہتے ہیں کہ تیرا رب تجھے سلام کہتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اے خدا کے دوست، تم پر سلام ہو، اس گھر سے نکلو جسے تم نے خواہشات نفسانی کو قربان کر کے ویران کر دیا ہے، اور اس گھر میں چلو جسے تم نے اپنی عبادت سے آباد کیا ہے۔ حضرت ابن جریر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا کہ جب مومن مرتے وقت فرشتوں کو دیکھتا ہے تو فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ ہم تجھے دنیا میں واپس کر دیں اور روح قبض نہ کر دیں۔ وہ کہتا ہے، کیا مجھے غم و آلام اور رنج و تفکرات کی جگہ لے جانا چاہتے ہو؟ اب تو میں نہیں جاتا، مجھے میرے پروردگار کے پاس لے چلو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے 2 دروازے ہیں، ایک دروازے سے اس کا عمل چڑھتا ہے اور دوسرے دروازے سے اس کا رزق اترتا ہے۔ جب مومن مر جاتا ہے تو دروازے اس کی موت پر روتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی مومن مر جاتا ہے تو قبرستان اپنے آپ کو سجا لیتا ہے، اور قبرستان کا ہر حصہ یہ تمنا کرتا ہے کہ یہ بندہ میرے اندر دفن ہو۔ ایک دوسری روایت ہے کہ مومن کی موت پر زمین 40 دن تک روتی ہے۔ حضرت عطاء الخراسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ زمین کے کسی حصے میں سجدہ کرتا ہے وہ حصہ قیامت کے روز تک اس کے مرنے کے دن سے روئے گا۔ مروی ہے کہ ایک انصاری کی روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت آئے اور ان کے سرہانے بیٹھ گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا کہ میرے صحابی کے ساتھ نرمی کرو کیونکہ وہ مومن ہے۔ حضرت ملک الموت نے فرمایا، آپ اطمینان فرمائیں اور یقین کریں
کہ میں مومن کے ساتھ نرم ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مومن کی مثال اس کے دم کے وقت ایسی ہے جیسے کوئی قید خانے سے رہا کر دیا جائے اور پھر آزادی کے ساتھ ہر جگہ کی سیر کرتا پھرے، اور یہ حال اس شخص کا ہوتا ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے بھی دنیا سے بے رغبت اور کنارہ کش رہ کر خدا کی یاد اور اس سے ملاقات کی تیاری میں لگا رہتا ہے۔ موت اس کے لیے محبوب حقیقی کے وصال کا مژدہ پیغام ہوتی ہے۔ ایک طویل روایت ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک جب تک بندہ مومن دنیا سے انتقال اور آخرت کا سفر کرنے کو ہوتا ہے تو اس کے پاس فرشتے نزول فرماتے ہیں جن کے چہرے حسین و جمیل اور سورج کی طرح روشن ہوتے ہیں۔ ان کے پاس جنتی کفن اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے۔ یہ فرشتے اس قدر ہوتے ہیں کہ جہاں تک اس کی نظر پہنچے فرشتے بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں اور اسے گھیرے رہتے ہیں، اور حضرت ملک الموت تشریف لاتے ہیں اور اس کے سرانے بیٹھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے پاکیزہ روح، اللہ کی مغفرت اور خوشنودی کی طرف نکل کر چل۔ چنانچہ اس کی روح اس طرح سہولت اور آسانی سے نکل آتی ہے جیسے مشکیزے میں سے پانی کا قطرہ بہتا ہوا باہر آ جاتا ہے۔ پس اسے حضرت ملک الموت لے لیتے ہیں، اور دوسرے فرشتے جو وہاں دور تک بیٹھے رہتے ہیں پل بھر بھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑتے، اور اسے لے کر اس کو جنتی کفن اور خوشبو میں رکھ کر آسمان کی طرف چل دیتے ہیں۔ اس خوشبو کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ زمین پر جو بھی عمدہ سے عمدہ خوشبو مشک کی پائی گئی ہے ویسی ہی خوشبو ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ اس روح کو لے کر فرشتے آسمان کی طرف چڑھنے لگتے ہیں، اور فرشتوں کی جس جماعت میں بھی ان کا گزر ہوتا ہے وہ کہتے ہیں، واہ کیا اچھی خوشبو ہے۔ یہ فرشتے میت کا نام تعظیم و تکریم سے لے کر اس کا تعارف کراتے ہیں، یہاں تک کہ پہلے آسمان پر پہنچ جاتے ہیں اور آسمان کا دروازہ کھلواتے ہیں۔ چنانچہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور وہ اس طرح روح کو لے کر اوپر چلے جاتے ہیں حتیٰ کہ 7ویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ ہر آسمان کے فرشتے اسے دوسرے آسمان تک رخصت کرتے ہیں، اور جب 7ویں آسمان پر پہنچ جاتے ہیں تو اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ میرے بندے کا نام علیین میں لکھ دو، اور اب زمین پر ہی اسے لوٹا رہا ہوں اور زمین ہی سے قیامت کے دن دوبارہ زندہ کروں گا۔ اس کے بعد یہ روح زمین پر واپس آ جاتی ہے اور میت کے جسم میں داخل کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد 2 فرشتے قبر میں اس کو بٹھا کر سوال کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ وہ ان کے صحیح صحیح جوابات دیتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں، بے شک تو سچ کہتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے ندا آتی ہے، میرے بندے کے لیے جنت کا فرش بچھا دو، اس کو جنت کا لباس پہنا دو، اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھلتے ہی روح پرور ہوا اور خوشبو آنے لگتی ہے، اور قبر کو حد نظر تک کشادہ کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد میت کے نیک اعمال ایک حسین اور خوبصورت شخص کی شکل میں آتے ہیں اور میت سے اس کی رفاقت کا وعدہ کرتے ہیں اور خوشی کی بشارت دیتے ہیں۔ برادران اسلام، اسی روایت میں یہ بھی ہے کہ کافر کی موت کے وقت سیاہ چہروں والے فرشتے آسمان سے آ کر اس کے ارد گرد بیٹھ جاتے ہیں اور اس کو تا حد نظر دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے بعد ملک الموت میت کے سرہانے بیٹھ کر کہتے ہیں، اے خبیث روح، اللہ کی ناراضگی اور غضب کی طرف نکل کے چل۔ یہ سنتے ہی روح خوف و ہراس سے سارے بدن میں دوڑنے لگتی ہے، مگر طرح طرح کی سختی سے اس کی روح زبردستی جسم سے نکال لی جاتی ہے، اور وہ فرشتے اس کی روح کو ٹاٹ میں لپیٹ لیتے ہیں۔ اس وقت اس روح میں مردار سڑے ہوئے جانور کی بدبو پھوٹنے لگتی ہے۔ فرشتے اس کو لے کر آسمان کی طرف پرواز کرتے ہیں اور وہ دروازہ کھلوانا چاہتے ہیں، مگر آسمان کا دروازہ نہیں کھلتا۔ حکم ہوتا ہے کہ اس کا نام سجین میں لکھ دو۔ اس کے بعد یہ روح زمین پر پھینک دی جاتی ہے
اور جسم میں داخل کر کے فرشتے سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے مجھے معلوم نہیں۔ پھر پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ لا علمی ظاہر کرتا ہے۔ پھر حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوال کرتے ہیں، وہ یہی جواب دیتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں۔ اس وقت خدا کی طرف سے ندا آتی ہے، میرے بندے نے جو کچھ کہا بالکل جھوٹ کہا، اس کے نیچے آگ کا بستر بچھا دو اور دوزخ کا ایک دروازہ کھول دو۔ دروازہ کھلتے ہی دوزخ کی گرمی اور آگ کے شعلے لپکنے شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کو قبر اس زور سے دبوچتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کے اعمال بد ایک ایسی بد شکل صورت میں آتے ہیں کہ اس کے جسم سے بدبو آتی ہے اور اس کو عذاب اور مصیبت کی خبر سناتے ہیں۔ سامعین گرامی، روح قبض ہونے سے پہلے میت کے سامنے اس کے اچھے اور برے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ نیک عمل کو دیکھ کر اس کو خوشی اور مسرت ہوتی ہے اور برے اعمال کو دیکھ کر سخت رنج و الم میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ انسان کی موت کے وقت شیطان سرہانے آ کر بیٹھ جاتا ہے اور مرنے والے سے کہتا ہے اگر تو اس سختی اور اذیت سے نجات چاہتا ہے تو ایک مرتبہ زبان سے کہہ دے کہ معاذ اللہ، خدا ایک نہیں دو ہیں۔ وقت مرگ مرنے والے کا کلیجہ جلتا ہے اور اس کو پیاس کی شدت ہوتی ہے۔ شیطان کہتا ہے اگر تجھے پانی پینا ہے تو زبان سے اقرار کر لے کہ اس دنیا کا پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ پس اگر مرنے والا صاحب ایمان اور سعادت مند ہوتا ہے تو شیطان کو دھتکار دیتا ہے۔ اس کے بعد شیطان پیروں کی طرف آ کے کھڑا ہوتا ہے اور پانی سے بھرا ہوا پیالہ نچا نچا کر کہتا ہے کہ میری بات مان لے، میں تجھے پانی پلاؤں گا، بس اتنی سی بات کہہ لے کہ میں رسول اللہ کو نہیں مانتا۔ یہ اتنا سخت امتحان کا وقت ہوتا ہے کہ اگر مرنے والا با ایمان ہے تو شیطان کا کہا نہیں مانتا، اور اگر وہ ارباب شقاوت اور بدبختوں میں سے ہے تو شیطان کے ہاتھ سے پانی کا پیالہ پی کر جہنم کا مستحق بن جاتا ہے۔ روایت ہے کہ جس وقت ابو زکریا زاہد کی موت کا وقت قریب آیا اور جانکنی کا عالم ہوا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس گئیں اور ان کو کلمہ شہادت کی تلقین فرمائی تو انہوں نے کلمہ سن کر منہ پھیر لیا۔ اسی طرح دوسری بار بھی کلمہ سن کر منہ پھیر لیا اور تیسری بار سن کر صاف انکار کیا کہ میں نہیں کہوں گا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اتنا صدمہ ہوا کہ آپ بے ہوش ہو گئیں۔ کچھ دیر بعد آپ کو ہوش آیا تو ابو زکریا زاہد کو بھی افاقہ ہوا اور ان کے حواس کچھ بجا ہوئے۔ پوچھا تم لوگوں نے مجھ سے کیا کہا تھا؟ حضرت صدیقہ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں 3 مرتبہ کلمہ شہادت کی تلقین کی، 2 دفعہ تو تم نے سن کر منہ پھیر لیا اور تیسری بار انکار کیا۔ حضرت ابو زکریا زاہد نے جواب دیا کہ شیطان میرے پاس پانی کا بھرا ہوا پیالہ لے کر آیا تھا اور میری داہنی طرف کھڑا ہو کر بولا پانی پیو گے؟ میں نے کہا ہاں۔ شیطان نے کہا اچھا یوں کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے تھے، ادھر بھی اس نے یہی بات کہی۔ میں نے پھر اس کی طرف منہ پھیر لیا۔ تیسری بار شیطان نے کہا اچھا لا الہ کہہ لے۔ میں نے اس کو ڈانٹ کر جواب دیا میں نہیں کہوں گا۔ یہ سن کر شیطان نے پانی کا پیالہ زمین پر پھینک دیا اور فرار ہو گیا۔ سامعین حضرات، اب ذرا قبر کے حالات پر غور فرمائیے۔ حضور پر نور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے کہ اے بدبخت، خراب حال انسان، تو مغالطے اور دھوکے میں رہا، مجھ پر شان سے اکڑ کر اور تن کر چلتا تھا۔ تجھ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ میں امتحان اور آزمائش کا گھر ہوں، میں تنہائی اور ہیبت اور ظلمت کا مقام ہوں جہاں صرف کیڑوں کی بہتات ہے، تو نے میری پرواہ نہ کی۔ پس اگر مرنے والا نیک ہوتا ہے تو اس کی طرف سے کوئی جواب دینے والا کہتا ہے کہ اے قبر، تو دیکھتی نہیں کہ یہ اچھی باتوں کا حکم کرتا تھا اور لوگوں کو بری باتوں سے روکتا تھا۔ پھر قبر یہ سن کر کہتی ہے اچھا یہ اگر ایسا تھا
तो इसके लिए